استغفار کا عمل ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور اس کو کثرت سے پڑھنا بے حد فوائد اور معجزات کا سبب ہے، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ قرآن میں استغفار کا ذکر کئی جگہ موجود ہے۔ استغفار مغفرت اور بخشش کا ذریعہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ استغفار سے رزق میں اضافہ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے فرمایا، پھر میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں بھیجے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ استغفار سے مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کا ذکر کئی احادیث میں کیا گیا ہے۔ استغفار سے گناہوں کی معافی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو اکیلا ہے، زندہ اور قائم ہے، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو۔ استغفار سے اللہ کی رضا حاصل کرنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ آدمی خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ کسی جنگل میں گم ہو جائے اور پھر وہ اسے مل جائے۔ استغفار سے دل کا سکون، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر غم سے راحت عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ استغفار سے بے اولادی کا خاتمہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اسے استغفار کرنے کا مشورہ دیا اور فرمایا، استغفار کرنے سے اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ استغفار کرنے سے بے اولاد افراد کو اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ استغفار سے بیماریوں سے شفا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین پر جو بھی بیماری ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب تک توبہ نہ کی جائے گی بیماریوں سے نجات نہیں ملتی۔ استغفار کی فضیلت اور معجزات کو سمجھنے کے لیے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ بیان کرتے ہیں جو استغفار سے متعلق ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ بستی کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحتوں کو رد کرتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بستی کے لوگ ایمان نہیں لا رہے اور وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے تو آپ نے ان پر عذاب کی پیشن گوئی کی اور بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ رستے میں کشتی سمندر میں پھنس گئی اور لوگ سمجھنے لگے کہ کسی کا گناہ کشتی کو ڈبو رہا ہے۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی اور ہر بار قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور استغفار کیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مسلسل استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی استغفار کو قبول کیا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف بھیجا جو اس وقت تک توبہ کر چکی تھی۔ آیت کریمہ ایک عظیم استغفار کی دعا ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہمیں اللہ کی رحمت اور مدد کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد حاصل ہوتی ہے، چاہے کتنی ہی مشکل اور ناممکن سی لگنے والی صورتحال کیوں نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور یہ استغفار کی برکت سے ہوا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ مصیبتوں سے نجات اور اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھولنے کا بھی باعث بنتا ہے۔